بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور میں ہوں کراچی سے تابندہ فاروق۔ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق اب ایک ایسا دور آ گیا ہے جس میں جھوٹ کو سچ بنا کر سنسنی خیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب موجودہ دور صحافت کا زرد دور کہلاتا ہے۔ اب صحافت میں پہلے سے زیادہ ریڈ لائنز آ گئی ہیں۔ صحافت اب سچ، ایمانداری، بہادری اور بغاوت کا شعبہ نہیں رہا، بلکہ جھوٹ، منافقت، فریب اور مکاری کا نام پاکستان میں صحافت ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستانی میڈیا، جو بدقسمتی سے واضح طور پر دو حاشیوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور ایک باریک لکیر اس کے درمیان موجود ہے جو اصل صحافت اور بکاؤ صحافت کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سمندر پار پاکستانیوں کے احساسات میں آج اصل صحافت اور بکاؤ صحافت کے فرق پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شکاگو USA سے پروگرام کا حصہ ہیں امریکہ میں مقیم پاکستانی جناب جبار میو صاحب۔ جی جناب جبار میو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابندہ، آپ کا آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، اور آج صحافت ایک ایسا پیشہ ہے کہ پاکستان میں اگر میں ہوتا، اور اب تو میرے بچوں کے بچے جو یہاں امریکہ میں ہائی اسکول گوئنگ ہیں، اور وہ اگر مجھ سے غلطی سے پوچھ ہی لیتے کہ ہم کس شعبے کو پیشہ بنائیں، تو میں صرف انہیں اس شعبے سے دور رہنے کے لیے بہت مختصر اتنا کہتا کہ میں اپنے بچوں کو سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پینے کے راستے پر نہیں بھیج سکتا، اور نہ ہی انہیں ڈاکوؤں کے سہولت کاری کے شعبے کی راہ دکھانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا بے حس معاشرہ ارشد شریف کی ماں کو اس کا لال واپس نہیں دے سکتا۔ اس میں ارشد شریف کے قاتلوں کا کوئی نہ تو کمال ہے، نہ بہادری، اور نہ ہی ان کا قصور، چونکہ ان کا تو یہ پیشہ ہے۔ انہیں تو ہمارے نامور لیڈروں نے ہائر کیا تھا۔ گلا کس کا کٹا، کیوں کر کٹا، یہ کوئی تلوار کیا جانے۔ ارشد شریف اس سائنٹیفک دور میں آج کے IT کے سیلاب نما تغیر سے شاید نا واقف تھا۔ اسے نہ تو اپنا ڈیفینس آتا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے مخالفین کو یا مخالفین کی اتنی بڑی تعداد کو جانتا تھا۔ صحافت انسانی معاشرے کی وہ کیفیت ہے جس میں کسی بھی معاشرے میں رہنے والے، چاہے وہ کسی گلی محلے میں رہتے ہوں یا شہروں اور ملکوں میں، جب اخبار نہیں ہوتا تھا تب بھی خواتین و حضرات حالات کی جانکاری کے لیے کسی نہ کسی شکل میں لوگوں سے ملتے تھے، ان کے حالات جانتے تھے، اور اپنی اس عادت کی وجہ سے مشہور ہو جاتے تھے۔ ان میں وہ افراد اچھے جانے جاتے تھے جو کسی خطرے یا نقصان کی خبر پیشگی دے کر عوام کو نقصان سے بچا لیتے تھے، یا معاشرے کی کسی بھی خرابی کو عام آدمی کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ معاشرہ ٹھیک سمت پر رہے۔ اور یہ سب کچھ لالچ کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی یہ ان کا پیشہ ہوتا تھا۔ ان میں ہی دوسری قسم خواتین و حضرات کی ایسی ہوتی تھی جو اس وقت سے ہی اس کیفیت کو پیشے کے طور پر استعمال کرتی تھی، اور کرتی چلی آ رہی ہے۔ پھر جائز و ناجائز اور خبروں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے اسے روزگار بنا لیتی تھی۔ یہاں تک بھی بہت زیادہ خراب بات نہیں تھی، مگر جب خبروں میں ملاوٹ کرنے والوں کی خصلت رکھنے والوں کو سیاسی رہبر نما رہزنوں نے اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو معاشرے میں بگاڑ بلکہ سفاکیت پیدا ہو گئی، اور پھر اس طرح کے افراد نے پرانے وقتوں کے حجام کی طرح بول کر، جہاں آپ کو حجامت بناتے وقت صرف اس کی سننی ہوتی تھی چونکہ اس کے ہاتھ میں استرا ہوتا تھا، اور اس استرے کے نیچے آپ کی گردن ہوتی تھی، یا دوسرا پیشہ میراثی کا ہوتا تھا جو الفاظوں سے کسی کی بھی بے عزتی کر سکتا تھا، مگر ان بیچاروں کو تو اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہوتا تھا۔ جبکہ ان میں اور آج کے لفافہ صحافی میں کوئی فرق نہیں۔ آج کے بکاؤ میڈیا کو ملنے والی تنخواہیں اور مراد کا کیا کہنا، تو پھر وہ کیوں نہ ہر طرح سے ناچ ناچ کر اپنے آپ کو بیچ ڈالے۔ لیکن اصل صحافی جو ظالم حکمراں کے سامنے بھی کلمہ حق کہتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے، یا جو اس کی آنکھ دیکھے وہ اس کا قلم نہ لکھے، ان کے بارے میں قطعی نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات۔ وہ سب تو بیچارے ارشد شریف کی طرح شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیفیت آج بدل چکی ہے، اور اتنی خطرناک بن گئی ہے کہ اس کے ذریعے ایک آزاد ملک دوسرے ملک کا غلام تک بنا لیا جاتا ہے، اور اسے لوٹ کر کنگال کر دیا جاتا ہے،
وہاں کی عوام آٹے کے لیے مر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بکاؤ صحافت لٹیروں کی سہولت کار ہوتی ہے۔ مگر اب وقت بدل چکا ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے عوام فرق محسوس کر رہی ہے۔ تو اس وقت سے خوف کھانا شروع ہوں جب لوگ تمہارے گھر جلا دیں اور تمہاری لاشوں کو کھمبوں پر لٹکا دیں۔ آج 23ویں صدی میں ہم جب ڈاکٹر شاہد مسعود اور سلیم صافی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت تھوڑے صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کی صف یا ڈاکٹر شاہد مسعود ان کی صف میں نظر آتے ہیں، جبکہ سلیم صافی اور ان جیسے بے شمار بے شرمی اور بے غیرتی کے سارے ریکارڈ توڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ سلیم صافی ایک پرچون کی ناکام دکان کے مالک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے صحافی کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جس نے تھوڑی سی مذہبی کتب پڑھ کر اس کی مثالیں دینی ہوتی ہیں، اور مذہبی خیالات کا سوداگر ہے، جس سے معاشرے کا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی بگڑے ہوئے معاشرے میں کوئی سدھار آ سکتا ہے۔ اس کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا جس سے معاشرے کی کوئی تعمیر یا اس کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے یہ اسلامی حوالے جنہیں وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے اور سادہ لو مذہبی سوچ رکھنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی کی طرح بہت سے ایسے صحافی خواتین و حضرات ہیں جو اس پیشے کو اسی طرح بیچ رہے ہیں۔ اپنے اس پروگرام میں ہم ان دونوں سوچ کے صحافیوں کے پروگراموں کے حوالوں سے بات کریں گے کہ سمندر پار پاکستانی انہیں کیسے دیکھتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں سلیم صافی کے پروگرام جرگہ پر گفتگو کریں گے اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا نقطہ نظر بھی شامل کریں گے۔ اگلا پروگرام سلیم صافی کے پروگرام جرگہ کے حوالے سے ہوگا۔ دیکھنا نہ بھولیے، مہذب معاشروں میں لفظ جرگہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتیں نہیں ہوتی جو یہ جرگہ سسٹم اب تک رائج ہے، جس میں 10-12 سال تک کی بچی کو 60 سال کے بوڑھے شخص سے بیاہ دیا جاتا ہے۔ ان جرگوں میں بے تحاشا مظالم ہوتے ہیں۔ سلیم صافی اس پروگرام میں ملک ریاض کے ہاتھوں کتنا ذلیل ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ کمپنی کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ شکریہ تابندہ۔ شکریہ جناب جبار میو صاحب۔ آپ سن رہے تھے جناب جبار میو صاحب کے احساسات، اور اب شکاگو سے ہی ہم نے دعوت دی ہے جناب راجہ حبیب صاحب کو، جو پاکستان اور امریکہ کے آئین اور قانون کے ماہر ہیں۔ آپ اسلام آباد اور پاکستان میں وکالت کا وسیع اور کامیاب ماضی رکھتے ہیں۔ انہیں ہم نے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر تبصرے کے لیے زحمت دی ہے۔ جی راجہ حبیب صاحب۔ جی السلام علیکم تابندہ صاحبہ، تھینکس فار ہیونگ می ان یور شو۔ آپ نے جو کویسچن پوچھا ہے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بارے میں، تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت ایک سمپل سا مسئلہ ہے۔ قانون بہت واضح ہے، کانسٹیٹیوشن بہت اوپنلی اس پہ بات کرتا ہے، اور ایک بہت عام فہم کا آدمی بھی اگر اس کو پڑھتا ہے، جو انگلش کو بیسک انگلش کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو وہ بھی اس کا میننگ سمجھ سکتا ہے۔ یہ 90 ڈیز میں الیکشن کروانے کی بات کرتا ہے ان کیس آف گورنمنٹ بریکس ڈاؤن۔ تو لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز اور کچھ جج صاحبان جو کہ شاید ان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، وہ اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کرتے کہ کانسٹیٹیوشن 90 ڈیز میں الیکشن کروانے کی بات کرتا ہے، لیکن وہ اس کو دوسرے طریقوں سے قانونی پیچیدگیوں میں الجھانے کی اور گھمانے کی اور ٹائم بائی کرنے کی ٹیکنیکس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وچ از ویری سیڈ ایکچولی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا ہو نہیں پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹائم از چینجڈ۔ یہ 1997 نہیں ہے جہاں نواز شریف صاحب کا مینٹل کلاک سٹک ہوا جہاں انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور اپنے ٹارگٹس اچیو کیے تھے۔ یہ 2023 کا ٹائم ہے۔ یہاں پہ ایک 5 سال کا ناٹ 5 بلکہ 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے 5th گریڈر، اس کا جو میچیورٹی لیول ہے وہ شاید نواز شریف صاحب سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اس وقت، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ وہ ٹائم نہیں ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے عوام کے اندر اللہ کی مہربانی سے، اور عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے، اور جو رہی صحیح کثر تھی وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ تو اب تو گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں وہ بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور جو سارے نواز شریف صاحب کے سپورٹرز تھے اور پیپل پارٹی کے سپورٹر تھے اور مولانا فضل صاحب کے سپورٹر تھے، وہ سارے بھی جو ان سے ہیں اب یہ ادھر شفٹ ہو چکے ہیں عمران خان کی طرف۔ اور دوسرا، جب یہ معاملہ اس وقت سٹارٹ ہوا جب صدر صاحب نے اپنی پاورز یوز کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی،
तो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की मिली भुगत से इन्होंने इसको 6 माह आगे करने की कोशिश की, विच वाज अगेंस्ट द सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और चीफ जस्टिस साहब ने मामले की नज़ाकत को भांपते हुए इंतहाई फुर्ती के साथ चीज़ों को संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि एक ऐसा वर्डिक्ट दिया जो कि सबको काबिल कबूल होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कि है भी, लेकिन कुछ लोग इसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। और दूसरी बात यह है कि चीफ साहब ने निगरान हुकूमत को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी साहब को बाउंड कर दिया है कि वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान में हेल्प करें। फेडरल गवर्नमेंट को बाउंड कर दिया है कि वो उनको 21 अरब रुपए की ग्रांट्स इशू करें फौरी तौर पे। और इलेक्शन कमीशन को भी बाउंड कर दिया है कि वो आई बिलीव 11 अप्रैल तक इलेक्शन चीफ से 11 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट को जाके रिपोर्ट करें। तो मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को कहाँ रिपोर्ट करेंगे। ये इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो बेंच जिसको ये समझ रहे हैं कि वो ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी ज़िंदा है, और वही इस रिपोर्ट को सुनेगा और इसके बारे में डिसाइड करेगा अगर कोई कमी बेशी हुई किसी किस्म की। तो ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी शुरू हुई है। जैसे वो इंडियन मूवीज़ में नहीं कहते पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ये पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ये इनको ख़त्म समझ के बैठे हुए हैं। और दूसरा, मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। फेडरल मिनिस्टर्स को ऐसे ही ये टॉक शो में बुला के उनसे क्वेश्चन करते हैं और वो उल्टी सीधी हाँकते हैं वहाँ बैठ के। फेडरल गवर्नमेंट का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो प्रोविंशियल मैटर है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं दोनों सूबों में और अपना काम कर रही हैं। और तीसरी बात यह कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, इनकी भी समझ नहीं आती, ये वहाँ बैठे बैठे उल्टे सीधे बयान देते हैं। इनका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी चीज़ के साथ। ये ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, ना ही इनका जो सा ये कोई पार्लियामेंटेरियन है। अगर ये कुछ हैं तो ये सिर्फ कानून से भागे हुए एक मुजरिम हैं। ये जो ही पाकिस्तान की ज़मीन पे कदम रखेंगे, एक तरफ से पेड़ फूलों वाले और दूसरी तरफ से पुलिस वाले हथकड़ी लेके इनका वेलकम करने के लिए वहाँ पे खड़े होंगे। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल माई ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ्रेंड्स एंड फैमिली कि वी ऑल आर वेरी हैप्पी, whoever I talk to they all seems very excited। हम सब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। हम सब पाकिस्तान में इमरान खान साहब जैसा एक आदल हुक्मरान देखना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों का ख्याल रखे, गरीब लोगों को उनका ख्याल रखे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो ये शो कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्लीज़ कीप इट अप। थैंक यू। शुक्रिया राजा हबीब साहब आपकी सैर हासिल गुफ्तगू और वक्त के लिए, और नवाजिश हमारे प्रोग्राम को लेकर उसकी पजीराई के लिए। सहाफ़ी कभी तारीख़ नहीं लिखता, अलबत्ता वो तारीख़ को दुरुस्त ज़रूर करता है। आज सहाफ़त और सहाफ़ी पाकिस्तान में बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मसला सिर्फ उन्हें दरपेश है, बल्कि रियासत, अवाम, मुल्क, अदलो इंसाफ, गवर्नेंस और निज़ाम सब इसका सामना कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान ताबिंदा फ़ारूक को इस वादे के साथ कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे आप अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपनी पार्टी जिसे भी आप पसंद करते होंगे उसमें मरूसियत के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे ताकि जमहूरियत पार्टी से शुरू होकर मुल्क में नज़र आए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।